سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، اگر تیر لگا ہے ڈیلا باہر آ گیا ہے، ہتھیلی پر ڈیلا رکھ کے ہاتھ یہ ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آنکھ تو صحیح کر دیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اے میرے صحابی آنکھ صحیح کروانی ہے یا جنت لینی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی کی بھی کمال بات دیکھیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کے قدموں کی خیرات مل ہی جانی ہے، ذرا آنکھ صحیح کر دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو فٹ کر دیا، اور صحابہ کرام جا کے پوچھتے ہیں بھائی تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ایسا لگتا ہے جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہیں تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اللہ ہمارے قریب ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باقاعدہ اس کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس اللہ، صرف اللہ، بس اللہ، کسی کے پاس جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں آپ سے ہی ایک سوال کروں گا، بالکل یار کوئی میرا ڈرنے کی بات نہیں، بات سچی کرنا۔ جو باقاعدہ کہتا ہے کہ بھی کسی کے پاس مت جاؤ، جب اللہ ہمارے پاس ہے ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمانداری سے بتلاؤ، جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولو تو صحیح۔ اللہ شفا دینے والا کون ہے؟ اور وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، کیوں ڈاکٹر کے پاس جا رہے؟ ارے وہاں جا کے کیوں لائنوں میں لگ رہے؟ کیوں جا کے چیر پھاڑ کروا رہا ہے؟ اس وقت تجھے شرک یاد نہیں آتا؟ کہتے نہیں حافظ صاحب اصل میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوائی دیتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر دوائی دے کے صحیح کرتا ہے، اور اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کرو، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، آدھا گھنٹہ لگا کے اس نے دکھڑے سنائے۔ حضرت جی میں بے روزگار بھی ہوں، مکان بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، رشتہ دار بھی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں، آدھا گھنٹہ لگا کے اس نے دکھڑے سنائے۔ آخر میں کہتا ہے پیر جی میرے واسطے دعا کرو۔ پیر صاحب نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ اٹھائے تو ایسے کر دیے، جا پترا اللہ خیر کرے۔ وہ مرید کہنے لگے حضرت جی انہیں آدھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے، تسی اینی دیر چ رب کو کی منگیا جے؟ آپ فرمانے لگے رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، ارے رب دیکھتا ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ جناب کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کا مقدمہ پھنس جائے، وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولو تو صحیح آپ۔ وکیل کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ بھی اس کو دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ بھی دیتے ہیں، اور پیشی کے اوپر، تاریخ کے اوپر پھر بھی نہیں وہ پیشتا۔ اور بھائی وکیل تو تیری شرح سے زیادہ قریب ہے کہ اس کو کیوں لے رہا جا؟ پھر جواب کیا ملتا ہے؟ حافظ صاحب اصل میں آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ میں نے کہا چلو سمجھا دو۔ کہنا جی زندوں کے پاس تو جانا جائز ہے، جو پردہ کر جائیں اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ میں نے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب نکلا ہے زندوں کے پاس چلے جاؤ، مردوں کے پاس نہ جاؤ؟ اور جو قرآن پاک کی تعویل اور ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق کرے اس کا تو ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ میں نے کہا تو کہتا ہے چلو جی زندوں کے پاس چلے جایا کرو، جو انتقال کر جو ان کے پاس نہیں جانا۔ میں نے کہا اس پر قائم ہو؟ کہنے لگا جی ہاں قائم ہے۔ میں نے کہا جس کو تو زندہ کہتا ہے اس کے پاس جانا جائز ہے، جس کو رب زندہ کہہ رہا ہے۔ کہنا جی رب کس کو زندہ کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کو مردہ۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، تو جو مردہ کہہ رہا ہے
وہ تو خود قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے اور رب ان کو زندہ کہہ رہا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کے بارے میں مردہ ہونے کا تو گمان بھی نہیں کرنا. کہنا بھی منع ہے، سوچنا بھی منع ہے. یار دیکھو میری بات سنو، ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، ذہن میں تو سوچ سکتے ہیں. رب نے ذہن پر بھی پابندی لگا دی. کہنا بھی منع ہے، سوچنا بھی منع ہے. اچھا کہنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، پھر ہے کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں. میں نے کہا جو تیرے دسترخوان سے کھائے اس سے مدد لینا جائز ہے جو رب کے دسترخوان سے کھا رہا ہے. اچھا میری بات سن کے کہنے کا حافظ صاحب اصل میں یہ آیتیں ہیں شہداء کرام کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں تو نہیں ہے، نبیوں کے بارے میں تو نہیں ہے. میں نے کہا یار تو بڑا ہی بے وقوف سا لگتا ہے. کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا جس نبی کے نام پر مرنے والا زندہ ہے اس نبی کی اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود بھی سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. ایک سے ابھی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والمرسلین فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. اچھا مجھے سن کے پتا کہتا ہے آپ جی چلو اے دلائل تے کے پاسے رہن دیو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں نے کہا بھئی کیا؟ کہنے لگا میں اگر آپ کو ایک صندوق میں بند کر دوں، کس میں بند کر دوں؟ جس میں نہ روشنی جا سکے نہ ہوا جا سکے، آپ زندہ رہ سکتے ہو؟ بات سمجھیں اس کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ میں آپ کو صندوق میں بند کر دوں آپ زندہ رہ سکتے ہو؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے صندوق میں بند کر دے میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر رب زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا. میں نے کہا تو کہتا ہے صندوق میں بند کر دو زندہ نہیں رہ سکتا، قرآن اٹھا کے دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کے اندر بچے کو ڈالا ہے اور اس کو بند کر کے دریا میں بہا دیا ہے. اور وہ صندوق ظاہر بات ہے اس میں کوئی سوراخ وغیرہ ہوتا تو پانی چلا جاتا، نہ ہوا جا رہی ہے نہ پانی جا رہا ہے، صندوق چلتا گیا ہے. کئی دنوں کے بعد جب فرعون کے محلوں کے پاس پہنچتا ہے تو اس نے صندوق باہر نکالا. جب صندوق کو کھولا تو موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. مجھے بولو کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے. موسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے. میں نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور دلیل دے دوں؟ یار بڑی غور سے سننا ذرا دلیل. میں نے کہا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حرکت بھی کر رہا ہے. ارے 7 پردوں کے اندر بھی وہ بچہ زندہ ہے اور رب تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے وہ رب تعالیٰ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے.
اچھا مجھے یہ دلیل سن کے نا کہنے لگا حافظ صاحب اس دلیل کو میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا جی بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ناڑو کے ذریعے سے اس کو خوراک پہنچائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ میں نے کہا ناڑو کٹ جائے تو پھر زندہ نہیں رہ سکتا. میں نے کہا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی تھی تو آپ ناف بریدہ تھے، ناڑو کٹا ہوا تھا، میرا نبی پھر بھی زندہ تھا. میں نے کہا چلو تو اس دلیل کو نہیں مانتا؟ کرنا نہیں میں نہیں مانتا. میں نے کہا تو کہتا ہے ناڑو لگا ہوا ہے اس وجہ سے زندہ ہے. میں نے کہا کہ مرغی کا انڈا ہے، اس کو مرغی کے نیچے رکھ دو، 20-21 دن کے بعد اب انڈے کو کان کے ساتھ لگا، اندر سے چوں چوں کی آواز آ رہی ہے. اب بولو تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں کون سا ناڑو لگا ہوا ہے؟ جو رب تعالیٰ مرغے کے انڈے کے خول کے اندر چوزے کو زندہ رکھ سکتے وہ اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتے. میں نے کہا اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور بڑی پیاری مثال دے دوں، بڑی پیاری مثال قرآن پاک سے دلیل دوں گا. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، سفر ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کشتی میں ایک بندہ ایسا سوار ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے. اگر وہ خود ہی یہاں سے نکل جائے تو باقی بچ جانے والا ساری کشتی فنا ہو جائے گی، ڈوب جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں. آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی، مچھلی نے منہ کھولا ہوا ہے. آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی ہے اور مچھلی کا پیٹ ہے اور وہاں پر پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نے کہا جو رب ذوالجلال یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے.